تنوین کا سبق ہے۔ سب سے پہلے اس سبق کے کچھ مختصر سے قواعد کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آئیے اس کو وائٹ بورڈ کی مدد سے مختصر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو حرکت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دو زبر کی حرکت ہے۔ یقیناً بہت سارے اسلامی بھائیوں کو اس کے بارے میں معلومات ہوگی۔ یہ دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ یہاں پر حرکتیں موجود ہیں۔ صحیح؟ اب اگر یہ کسی حرف کے اوپر آ جائیں تب دو زبر، نیچے آ جائیں دو زیر اور اوپر آ جائیں دو پیش۔ یہی ترتیب ہوتی ہے ان حرکات کی کہ دو زبر حرف کے اوپر ہوتے ہیں، دو زیر حرف کے نیچے اور دو پیش حرف کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت آسان بات ہے۔ اب یہ لکھے ہوئے ہیں با دو زبر بن، لیکن در حقیقت یہ کیا ہے؟ در حقیقت یہ ہیں با نون زبر، با نون زیر، با نون پیش، دراصل یہ ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں با دو زبر بن تو درست ہے، تو صحیح ہے۔ لیکن اگر ہم پڑھتے ہیں اس کو با دو زبر بن، با دو زبر بن، با دو پیش بن، یعنی نون کی آواز کو ختم کر دیا جائے، اس کو اس طرح پڑھا جائے کہ یہ نون ختم ہو جائے، تو پھر ظاہر سی بات ہے تنوین کی ادائیگی صحیح معنوں میں ہوگی ہی نہیں۔ یہ دراصل دو زبر، دو زیر، دو پیش تنوین نون ساکن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تنوین جو ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے۔ تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ہے بنیادی قاعدہ اس تختی کا۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ تنوین دراصل نون ساکن ہے جو کہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، جیسے با دو زبر بن، با نون زبر بن، با دو زیر بن، با نون زیر بن، با دو پیش بن، با نون پیش بن۔ تو یہ ہمارے تنوین کا بنیادی ایک قاعدہ تھا جو آپ کے گوش گزار کیا۔ اب ہم جب اس تختی کو پڑھیں گے، تختی نمبر 5 کو، تو تختی نمبر 5 میں ایک ہی آواز آئے گی نون ساکن کی۔ کون سے حرف کی آواز آئے گی؟ نون ساکن کی۔ آخر میں اس کی آواز نون ساکن کی طرح ہوگی۔ اب انشاءاللہ ہم جھٹکا بھی نہیں دیں گے، نون کو حذف بھی نہیں کریں گے۔ جب ہمیں نون ہی ادا کرنا ہے تو اب آسانی ہو جائے گی ادائیگی میں۔ آئیے اس تختی کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تین تن۔ یقیناً اب ادائیگی میں آسانی ہو گئی ہوگی کہ جب نون کو ادا کرنا ہے تو نون ساکن کو واضح ادا کیا جائے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تو دو زبر تن، کون کون، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، تن تن تن۔ اب یہاں دونوں حروف تا اور تو دونوں حروف ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ تا باریک پڑھا جاتا ہے اور تو حرف پر پڑھا جاتا ہے۔ حرف تا باریک، حرف تو پر پڑھا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق تو رکھنا ہے۔
کوئی بھی حرکت آ جائے ہمیں ان دونوں حروفوں میں فرق رکھنا ہے. تو تا کو باریک پڑھنا ہے اور تو کو پر پڑھنا ہے. دوبارہ رواں کے ساتھ دیکھ لیجئے، اس کو پڑھ لیجئے اور غور کر لیجئے کہ ہمارا حرف باریک اور پر صحیح ادا ہو رہا ہے یا نہیں. تن، 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 تون، تن، تون. آگے پڑھتے ہیں. ز دو زبر زن، ز دو زیر زن، ز دو پیش زن، 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 زن. زا کی آواز آئے گی کس طرح؟ سیٹی کی طرح. دونوں دانت کو آپس میں ملاتے ہیں زا میں اور زبان کی نوک نیچے لگاتے ہیں، نیچے کے دانتوں کے حصے پر لگاتے ہیں. زن، زن، زن. رال دو زبر رن، رال دو زیر رن، رال دو پیش رن، 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 رن. آگے. وا دو زبر ون، وا دو زیر ون، وا دو پیش ون، 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 ون. اس حرف وا، حرف وا کو کس طرح پڑھیں گے؟ باریک یا پر؟ پر پڑھیں گے. دوبارہ پڑھ لیجئے. ون، ون، ون. اگلا حرف. س دو زبر سن، س دو زیر سن، س دو پیش سن، 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 سن. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن. سین حرف جو ادا کیا جا رہا ہے پورا ادا کیا جائے، سین نہ پڑھا جائے. سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، 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 سن. صاد دو زبر فون، صاد، صاد نہیں پڑھیں گے، صاد پورا ادا کریں گے. صاد دو زبر فون، صاد دو زیر فن، صاد دو پیش فن، 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 فن. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، 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 دن. ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، 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 ضن.
کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن 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 ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 ہا کی آواز ہا ہی رہے حرف ہا کی آواز ہا ہی رہے کیونکہ عموماً ہا بدل جاتا ہے حمزہ سے حرف ہا کو حرف حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے جیسے ان پڑھ دیا جاتا ہے تو ہن کی آواز ہا کی آواز درست ہونی چاہیے ہن 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 ہا دو زبر حن ہا دو زیر حن ہا دو پیش حن 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 حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان ان عین دو زبر عن عین دو زیر عین عین دو پیش عن عن عین عن عن عین عن خا دو زبر خن خا دو زیر خن خا دو پیش خن 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 آگے غین دو زبر غن غین دو زیر غن غین دو پیش غن 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 یہ دونوں حروف خا اور غین آپ کو معلوم ہے کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق سے، اور حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اور یہ بھی یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ ان دونوں حروفوں کو پر ادا کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش
من 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 من. آگے واو دو زبر ون واو دو زیر ون واو دو پیش ون 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 ون. ہونٹوں کو گول کر کے اس حرف کو ادا کریں گے. ون ون ون. فا دو زبر فن فا دو زیر فن فا دو پیش فن 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 فن. لام دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن 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 لن. نون دو زبر نن نون دو زیر نن نون دو پیش نن 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 نن. را دو زبر رن را دو زیر رن زیر رن نہیں ہے صحیح نا. جیسے یہ آوازیں آ رہی نا را دو زیر رن تو یہ زیر کی را کو آپ نے رن بنا دیا. را الگ حرف ہے اور اس کی جو حرکت ہے دو زیر کی وہ الگ ہے. تو ان دونوں کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق کریں تو زیادہ بہتر ہے. جیسے سنیے گا را دو زبر یہ حرف کے اور اس کی حرکت کی ادائیگی کے درمیان تھوڑا سا فرق کریں ورنہ حرکت کی ادائیگی حرف میں شامل ہو جائے گی. جیسے ابھی اس طرح پڑھا گیا را دو زیرن زیرن تو را کی اپنی آواز نہیں آ رہی تو را کی اپنی ادائیگی ہے. را دو زبر رن زبر کی را الگ کیونکہ وہ تو ایک حرکت کا نام ہے نا. دو زبر یہ تو ایک حرکت کا نام ہے کہ دو زبر کی تنوین ہے. را حرف الگ ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے اسے پر ادا کرنا ہے. را دو زبر رن را دو زیر رین. اگر را دو زیرین پڑھیں گے تو یہ حرف موٹا ہو جائے گا را پر ہو جائے گا جبکہ دو زیر اور زیر میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے. حرف را کو زیر اور دو زیر کی تنوین میں باریک پڑھا جاتا ہے. اگر را دو زیرین پڑھیں گے تو پھر یہ را پر ہو جائے گی غلطی کی وجہ سے. تو را اور اس کی حرکت دونوں کو جدا جدا کیجئے. را دو زیر رن را دو پیش رن 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 رن. جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن 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 جن. شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو
شن 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 یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون ین ین یون